الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین اور مومنین کرام، میری اس گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی ویلیو کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، اہل ذکری، اہل ذکر سے، اہل علم سے، اہل قرآن سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم حقیقتوں سے آشنا نہیں ہو، اگر تم علم نہیں رکھتے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے جہالت میں نہیں رہنا، تم نے حقیقتوں سے آشنا ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. ان تم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو تم نے سوال کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، کہ اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے. ہمیں اس آیت سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم حقیقتوں سے آشنا نہیں ہو تو تمہیں سوال کرنا ہے. ہمیں جو اس آیت سے سب سے پہلے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کو پسند نہیں کرتا. جب جہالت کو پسند نہیں کرتا تو پھر جہالت میں رہنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہوگا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ جہالت کو پسند نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ رزق کو بھی پسند نہیں کرتا. اسی لیے تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا اے اہل بیت، اللہ نے آپ سے رزق کو دور رکھا. لیذھب عنکم الرجس، رزق کو آپ سے دور کر دیا ہے. رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق سے مراد فسق ہے، فجور ہے، ہوائے نفس ہے، لالچ ہے، بخل ہے اور جہالت ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص مجلسوں میں کیوں نہیں آتا، کیوں اس کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں پائی جاتی. اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا کہ جو بھی رزق ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو بھی رزق ہے وہ آل محمد سے دور ہے، جو بھی رزق ہے وہ مولا کائنات سے دور ہے، جو بھی رزق ہے وہ جناب سیدہ سے دور ہے، جو بھی رزق ہے وہ امام حسن سے دور ہے، جو بھی رزق ہے وہ امام حسین سے دور ہے، اور جو بھی رزق ہے وہ امام حسین کی مجلسوں سے دور ہے. نعرہ تکبیر.
اکبر. مل کے جواب دیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ وہ نجس لوگ ہیں جن کے دل ذکر علی سے نجس ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ علی کا ذکر نہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر. بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر. زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے. زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر. سبحان اللہ. درود پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خالق فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم حقیقتوں سے آشنا نہیں ہو تو سوال کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے علم کو انسان کا مقصد بنا دیا. اب علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے. جیسے ایک بچے کو ماں کی آغوش کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ضروری یہ ہے کہ وہ آغوش پاک ہونی چاہیے، اور پھر ضروری یہ ہے کہ وہ استاد صاحبان علم ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جن کو استاد بنایا ہے وہ صاحبان علم ہیں، وہ صاحبان قرآن ہیں. نبی دو عالم خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی یہی وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو علت غایہ ممکنات ہیں. اب چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. غور کیجیے گا کہ کس طرح سے خالق غرور کے انداز میں پنجتن پاک کا قصیدہ بیان کرتا ہے. خالق فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدہیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مزیا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خالق فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے ملائکہ اور آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، سنو میری اہل بیت کے فضائل. انی ما خلقت سماعا مبنیا، میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان. ولا ارضا مدہیا، اور نہیں بنائی یہ پھیلی ہوئی زمین. ولا قمرا منیرا، اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند. ولا شمس مزیا، اور نہیں بنایا یہ روشن سورج. ولا فلقا یدور، اور نہیں بنایا یہ ستاروں کی جھرمٹ میں سجا ہوا آسمان. ولا بحر یجری، اور نہیں بنایا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. ولا فلکا یسری، اور نہیں بنائی یہ سمندر کے سینے میں چلنے والی کشتیاں. الا سوائے فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے ان 5 کی محبت میں جو چادر تطہیر کے سائے. سبحان اللہ. یا علی. محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جہالت خدا کو پسند نہیں ہے. جہالت رجس ہے، جہالت نجاست ہے. جہالت انسان کو کمالات سے دور کر دیتی ہے. جہالت انسان کو انسانیت کی منزل سے اٹھاتی ہے، حیوانیت میں لا کھڑا کرتی ہے. اور جہالت انسان کو
انسان کے پاس نعمتیں ہونے کے باوجود انہیں مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں، مل کر ایک بار درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو اس کا نوجوان بیٹا بیرون ملک کمانے کے لیے چلا گیا۔ حالات بہتر ہونے کی بجائے حالات اور خراب ہوتے تھے، یہاں تک آ پہنچی حالت کہ فاقوں کی نوبت آنا شروع ہو گئی، اور حتیٰ کہ وہ بوڑھی عورت بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک دن وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک جاننے والا شخص آیا، اس نے کہا، اماں جی آپ بھیک کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کا تو نوجوان بیٹا ہے جو بیرون ملک گیا ہوا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں بیچتا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ سوائے چند کاغذات کے مجھے کچھ بھی نہیں بیچتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ تو میں نے گھر کی دیوار پر چپکائے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ مجھے وہ کاغذات دکھائیں گی؟ تو وہ شخص اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر آتا ہے۔ وہ آ کے دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس بوڑھی ماں نے اپنے جوان بیٹے کی یاد میں اسے دیوار پر چپکائے ہوئے ہیں۔ جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو وہ محض کاغذات نہیں ہوتے بلکہ 5-5 لاکھ کے چیکس ہوتے ہیں۔ پھر وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے اس عورت پر کہ اس عورت کے پاس اتنا سرمایہ ہے لیکن پھر بھی وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے در در کی بیکاری بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ایک ملت ایران بھی تھی جو صدیوں سے ہر ایک کلچر کے آگے بیکاری بنی ہوئی تھی، ہر ایک مذہب کے آگے بیکاری بنی ہوئی تھی۔ تو ایک مرد مجاہد، ایک فقیہ نامدار کہ جن کا نام روح اللہ خمینی تھا، انہوں نے آ کر بتایا کہ تمہارے پاس مشکل کشا موجود ہے، پھر تم مشکلوں میں کیوں ہو؟ تمہارے پاس حسین ابن علی جیسی ہستی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے، تو پھر تم ذلت میں کیوں ہو؟ مجھے معاف کیجیے گا، آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے۔ ہمارے پاس کتاب خدا موجود ہے لیکن اسے ہم نے اس بوڑھی عورت کی طرح طاق پر سجا رکھا۔ ہمارے پاس امام علی کی نہج البلاغہ موجود ہے لیکن ہم کبھی بھی اسے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ موجود ہے لیکن کبھی ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں۔ توجہ کیجیے گا، علم کا ایک قطرہ ہو اور جہالت کا سمندر ہو تو علم کا ایک قطرہ کبھی بھی جہالت کے سمندر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جہالت کا سمندر اور علم کا ایک قطرہ ہو تو بھی علم کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اسی طرح جاہل چاہے جتنے بھی ہوں، ایک عالم ہو تو وہ جاہل کبھی بھی عالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہیں؟ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہیں؟ کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے دیکھیں علم کسے کہتے ہیں۔ گفتگو علم پر ہے تو علم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک رسم پائی جاتی ہے کہ ہم پیار اور محبت سے بہت سی چیزوں کے نام رکھ دیتے ہیں، چاہے اثر ہو اس چیز میں چاہے نہ ہو، لیکن ہم نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اگر ایک مکار و عیار شخص ہوگا تو اسے ہم عقل مند کہتے ہیں۔ ایک بے حیا عورت جو بے حیائی کا لبادہ اوڑھ کر آتی ہے اسے ہم خوبصورت کہتے ہیں۔ اسی طرح نعوذ باللہ امام حسین کو باغی کہا گیا اور یزید کو امیر المومنین کہا گیا۔ ایک ماں کا بیٹا اگرچہ وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، ماں اسے چاند کہتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس چاند کو گرہن ہی کیوں نہ لگاؤ، لیکن ماں اسے چاند کہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک عقل مند کو بیوقوف اور بیوقوف کو عقل مند کہہ دیتے ہیں۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے
کہ ہم پیار اور محبت سے بہت سی چیزوں کے نام رکھ دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے علم کا نام، جو علم نہیں ہے اس کا نام بھی ہم نے علم رکھ دیا ہے. جیسے ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہم نے اس کو علم کا نام دیا ہوا ہے. یہ علم نہیں ہے بلکہ ایک اسکل ہے، ایک ہنر ہے. علم کسے کہتے ہیں اور ہنر کسے کہتے ہیں؟ اب بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے چاہنے والوں کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. تو علم کسے کہتے ہیں اور ہنر کسے کہتے ہیں؟ ہنر وہ ہوتا ہے جو اشیاء پہ کام کیا جائے، یعنی اینٹوں کو بلڈنگ میں بدل دے، یہ ہنر ہے. لوہے کو ٹولز میں بدل دے، یہ ہنر ہے. بیج کو درخت میں بدل دے، یہ ہنر ہے. زیورات، سونے کو زیورات میں بدل دیں، یہ سب ہنر ہے. لیکن علم کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں جو انسان کو بلندی تک لے جائے. علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو کمالات تک لے جاتا ہے. علم وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خدا کا نائب بن جاتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. علم وہ ہوتا ہے جس سے انسان خدا کا خلیفہ بن جاتا ہے. علم انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے. اگر آپ سب کو یاد ہوگا تو پہلے موبائل فون اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، محض ان کے ساتھ تاریں بھی ہوا کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ موبائل اتنے چھوٹے ہو گئے، اب تو گھڑیوں میں بھی موبائل آ گئے ہیں. تو یہ ترقی کس نے کی ہے؟ آیا یہ ترقی انسان نے کی ہے یا اشیاء نے کی ہے؟ تو یہ ترقی انسان نے نہیں کی بلکہ اشیاء نے کی ہے. انسان اس وقت ترقی کرے گا جب وہ خاک سے خدا تک جائے گا، جب وہ پستی سے بلندی تک جائے گا، اس وقت انسان ترقی کرے گا. حکیم امت کیا خوب بیان کرتے ہیں کہ اس انسان نے اشیاء کو تو ترقی کروا دی لیکن خود ترقی نہیں کی. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یہ انسان چاند ستاروں تک تو گیا ہے لیکن اپنی ہستی کو پہچان نہیں سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی انسان اس دنیا میں تو چاند ستاروں تک تو گیا ہے، سورج کی شعاؤں کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن اپنی زندگی کو نہیں پہچان سکا، اپنی ہستی کو نہیں پہچان سکا، اپنی ذات کو نہیں پہچان سکا. خالق فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جہالت خدا کو پسند نہیں ہے. جب جہالت خدا کو پسند نہیں ہے تو پھر ہم جہالت سے کیسے نکلیں گے؟ ہمیں جہالت سے علم تک کا سفر کون کروائے گا؟ ہمیں پستی سے بلندی تک کا سفر کون کروائے گا؟ ہمیں ذلت سے عزت تک کا سفر کون کروائے گا؟ ہمیں اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک کا سفر کون کروائے گا؟ ہمیں خاک سے خدا تک کا سفر کون کروائے گا؟ اگر ہم غور کریں تو اسی آیت میں ہمیں جواب ملتا ہے. خالق فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. سوال کرو صاحبان ذکر سے، سوال کرو صاحبان علم سے. سب سے پہلے دیکھیں کہ ذکر کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خالق فرماتا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن کا ایک نام ذکر ہے. ائمہ معصومین فرماتے ہیں نحن واللہ اہل ذکر، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اہل ذکر ہیں، ہم صاحبان قرآن ہیں، ہم وارثان قرآن ہیں. قرآن نے کہا ہے جن سے پوچھو ہم وہ ہستیاں ہیں.
نبی دو عالم فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو قدر گرا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عترتی اہل بیت، اور میری اہل بیت ہے. یعنی اگر ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا تو بھی ہم جہالت سے نکل جائیں گے، اور اگر ہم نے قرآن کا دامن تھام لیا تو بھی ہم جہالت سے نکل جائیں گے. یعنی اگر ان دونوں سے ہم تمسک ہو گئے تو یہی دونوں چیزیں ہیں جو ہمیں ذلت سے عزت تک لے جائیں گی، پستی سے بلندی تک لے جائیں گی، خاک سے خدا تک لے جائیں گی. تو صاحبان ذکر کون ہے؟ صاحبان ذکر کون ہے؟ صاحبان علم کون ہے؟ اہل بیت ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر ہم نے علی کے دامن کو تھام لیا تو ہم جہالت سے نکل جائیں گے. یعنی جہالت سے علم تک کا سفر مولا علی کی ذات کے ذریعے سے ہم کر سکیں گے. یہی وہ ہے جو ہمیں ذلت سے عزت تک لے کر جائیں گے. وہ سہارا علی کا ہے. جو ہمیں ظلمات سے نور تک لے جائیں وہ آسرا علی کا ہے. جو خاک سے خدا تک لے جائے وہ دامن علی کا ہے. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. سبحان اللہ. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. اپنی محبت کا ثبوت دیجئے، پتہ چلے یہاں پہ ہے یا علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. حیدری یا حیدری یا حیدری یا مشہودی شاہ نجف بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک دفعہ جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فدخل علی علیہ السلام، کہ وہاں مولا علی تشریف لے آئے. فقام لہو جبرائیل، جبرائیل کھڑے ہو گئے. تو رسول خدا نے پوچھا جبرائیل آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو جبرائیل نے کہا لہو علی حق التلیم، کہ یا رسول اللہ یہ نوجوان میرا استاد ہے، اس نے مجھے تعلیم دی ہے. تو رسول خدا نے پوچھا کیفا ذالک التلیم، اس نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ غور کریں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہاں رسول ہی نہیں بلکہ رسول کا جانشین بھی جب رسول کی گود میں آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا پورا قرآن سنا دوں؟ تو رسول نے پوچھا کیفا ذالک التلیم، اس نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ خالق نے مجھے خلق کیا. خالق کی ندائے غیبی آئی ومن انا ومن انت ومن انا، کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. یہ جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ خالق نے ابھی مجھے خلق کیا تھا، میں حقیقتوں سے آشنا نہیں تھا. فتحیرت فی الجواب، تو مجھے جواب میں مشکل پیش آئی.
ثم حاضر حاضر شبافی عالم انوار، تو یہ نوجوان نور کے عالم میں میرے پاس آیا، وہ علمنی الجواب، اور مجھے جواب سکھایا۔ فقالا، اس نے کہا، قل، کہہ دے، انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، وہ اسمک الجمیل، اور تیرا نام جمیل ہے، وہ انا عبد الجلیل، اور میں عبد ذلیل ہوں، وہ اسمی جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ فہذا قمت وعظمت، بس اسی وجہ سے میں اس کی عظمت میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا، کم عمروں کا یا جبرائیل، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آسمان پر ایک تارا نکلتا ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے، میں نے اس ستارے کو 30,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے، جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے، ہدایت کے لیے جو دنیا میں آئے علی، ہدایت کے لیے جو دنیا میں آئے علی، حق نے انہیں اتارا اپنے گھر پہلے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کیا عظمت ہے ان ہستیوں کی کہ جن کو خالق نے ہمارے لیے صاحبان علم قرار دیا ہے، ہمارا ایک استاد بنایا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہالت کو پسند نہیں کرتا، یعنی علم کی اتنی ویلیو ہے کہ خالق فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ خالق فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہو ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر خالق فرماتا ہے کہ جب تم دین کی تعلیم حاصل کر کے واپس اپنی قوم میں پلٹو تو انہیں ڈراؤ، لعلہم یحذرون، شاید یہ ڈر جائے، شاید یہ راہ راست پر آ جائیں۔ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ خالق فرماتا ہے کہ ہر گروہ میں سے کیوں نہیں نکلتے ہو، کیوں ہر جماعت میں سے نہیں نکلتے ہو، کچھ لوگ، سب لوگ نہیں کہا، طائفت، کچھ لوگ۔ اور جب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ تو انہیں ڈراؤ، شاید یہ راہ راست پر آ جائے۔ ان کی اتنی ویلیو ہے، ان کی اتنی فضیلت ہے، خالق جہالت کو پسند نہیں کرتا۔ چند جملے مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جہالت انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے، جہالت نواسۂ رسول پہ گھوڑے بھی دوڑا دیتی ہے، جہالت نبی زادیوں کو قیدی بنا دیتی ہے، جہالت نبی زادیوں کو یزید کے دربار میں قیدی بنا دیتی ہے، جہالت ابو الفضل العباس کے شانے بھی کٹا دیتی ہے، جہالت دودھ پیتے علی اصغر کو باپ کے ہاتھوں تڑپا دیتی ہے، جہالت آل محمد کو قیدی بنا دیتی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا ایک سخت جملہ کہ جہالت در زہرا بھی جلا دیتی ہے، جہالت در زہرا بھی گرا دیتی ہے۔ ارباب ازا، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بھلایا نہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بھلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے؟
کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو دیار در دیار پھیلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کا در جلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کے در کو جلایا جائے؟ ارباب ازا وہ دن یاد کرو کہ جس دن مدینے میں منادی کرائی گئی، آؤ زہرا کا گھر جلانا ہے، آؤ زہرا کا گھر جلانا ہے۔ اس گھر کو جلانے آ گئے کہ جس در پہ جبرائیل بھی آتے تو اجازت لے کر آتے، اس در کو جلانے آ گئے کہ جس در پہ میکائیل بھی آتے تو اجازت لے کر آتے، اس در کو مسلمان جلانے آ گئے جس در پہ خود رسول آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ارباب ازا مدینے میں منادی کرائی، آؤ زہرا کا گھر جلانا ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ایندھن لے کر آئے زہرا کے گھر پر، آ کر للکارنے لگے، آوازیں دینے لگے، ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آتی ہیں، فرماتی ہے خبردار، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ہاتھ ابو الحسن تک نہیں جا سکتا، کوئی ہاتھ ابو الحسن تک نہیں جا سکتا۔ پھر للکارا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ ابھی جواب بھی نہ سنا تھا کہ در کو آگ لگا دی، اور ابھی در کے جلنے کا انتظار بھی نہیں کیا، در کو ٹھوکر مار کے گرا دیا۔ در کا گرنا تھا، پشتے در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا یو محسن شہید ہو گئے، اے فضا یو محسن شہید ہو گئے۔ فضا آتی ہے، جناب سیدہ کہتی ہے فضا ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ فضا قریب جاتی ہے، فرماتی ہے فضا ذرا کان اور قریب لے آؤ۔ فضا قریب جاتی ہے، سیدہ فرماتی ہے فضا میرا پہلو زخمی ہو گیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، لیکن فضا علی کو خبر نہ ہونے پائے۔ جناب فضا پوچھتی ہے آقا زادی کیوں خبر نہ ہونے پائے؟ کہا علی برداشت نہیں کر سکیں گے، علی کی ایک ہی تو ناصرہ تھی، علی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ وہ بھی زخمی ہو گئی ہے۔ یہ جلتے در سے گھسے گھر کے اندر، آپ کے مولا کو اس طرح سے لے کر آئے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عزاداروں بس اتنا سن لو کہ اس طرح سے لے کر آئے کہ سیدہ کو درد پہلو بھول گیا، پہلو سے ہاتھ اٹھایا، دامنے علی پہ ڈال دیا، اور فرماتی ہے خبردار جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ہاتھ ابو الحسن تک نہیں جا سکتا۔ یہ ظالم خود کہتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ ہاتھ بڑا مضبوط ہے، کہتا ہے میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا، سیدہ ریت پر گھسیٹتی چلی آتی ہے لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا۔ یہ ظالم کہتا ہے یہ ہاتھ بڑا مضبوط ہے۔ یہ ظالم خود بیان کرتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ہاتھ چھڑایا، کہتا ہے میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میرے بائیں دائیں جانب کلفیس کھڑا تھا جس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے وہ تازیانہ نکالا اور اس زور سے ہوا میں لہرا کے دستے دھڑے زہرا پہ مارا، نیلا ہاتھ چھوٹ گیا، کہا علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ پروردگارا تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیرے اوصیاء کی عصمت کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کے خون کا۔ پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ،
زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ پروردگارا جو بہنیں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھوں کو، ان کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی رد نہ کرنا۔ پروردگارا جو جھولی پھیلا کر بیٹھی ہیں، ان کی جھولیوں کو خالی نہ پلٹانا۔ پروردگارا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جو یہاں جن کی جو جائز خواہشات ہیں انہیں پورا فرما۔ پروردگارا جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارا جو بے گھر ہیں، انہیں مولا علی کے جاگیر کی صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہیں، انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ پروردگارا ہمارے استاد محترم سید آغا جواد نقوی اور ہمارے استاد محترم سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، تمام مرحومین بالخصوص جن کے لیے مجلس کی کروائی